شہزاد صاحب، یہ جو سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے، مرغی اور انڈے کی بحث، اگر حالیہ عرصے میں ترقی کرنے والے ہم گلوبل ساؤتھ ممالک کی مثالیں لیں، انڈیا، چائنا، ادھر بنگلہ دیش، سیاسی استحکام کے باعث یعنی کنٹینیوٹی کے باعث یا اسٹیبلٹی کے باعث ہی ترقی ہوئی ہے. یہاں پہ اگر حکومتی ماہرین کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ معاشی طور پر صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو کیا سیاسی استحکام کے بغیر مثبت معاشی اشاریے کام دیں گے ہمیں؟ دیکھیے، کام وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پر کوئی رولز آف دا گیم طے ہوں اور ان رولز آف دا گیم کو فالو کیا جائے. جہاں رولز آف دا گیم جو ہے ان کو عام طور پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ توڑا جاتا ہو، وہاں پر کسی کو اس کھیل پہ یقین نہیں رہتا. یہ کھیل تو نہیں ہے جو حکومت کا کام ہے، یہ جو ریاستوں کو چلانا ہوتا ہے، یہ کھیل نہیں ہے. بڑا سیریس معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس 25 کروڑ 24 کروڑ عوام ہے جن کا آپ نے فلاح کا خیال کرنا ہے، آپ نے ان سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ان کو آپ اپنی مرضی کے مطابق روزانہ ایک نظام سکہ کی طرح ایک قانون رائج کر کے اس کے حساب سے نہیں چل سکتے، جو کہ ہمارا معمول بن گیا ہے. دیکھیے، آپ نے آئین کا 3 سوال اٹھائے آپ نے. آئین، مجھے بتائیے، اس ملک میں، ہمارے ملک میں آئین کی حفاظت کرنے والا ہے کون؟ آئین کو توڑنے والے تو ہر جگہ ملیں گے، آئین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور ایک ادارہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آئین کی حفاظت کرے، وہ عدالت ہے. سپیریئر جوڈیشری کا کام ہے آئین کی حفاظت کرنا، کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہ ہو. لیکن اگر جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ٹول بن گئی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کسی کا ٹول بن گئی، کس کا ٹول بن گئی؟ کبھی حکومت کا، کبھی مقتدرہ کا، کبھی کسی کا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا ٹول بن گئی. اور اپنی مرضی سے آئین کو توڑا اور موڑا اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جس طریقے سے اس کا فائدہ پہنچتا تھا طاقتور قوتوں کو. تو پھر اس طریقے سے تو ملک نہیں چلا کرتے. یہ تو کوئی اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر معجزہ ہے کہ ہم ابھی تک قائم ہیں ایک ریاست کے طور پہ. یعنی ایک ملک وہ تھا جو کہ آدھا ہو گیا، اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. غالباً اللہ کا امتحان اس وقت اس شکل میں ہے کہ بے وقوف ہو، اب تو سمجھ جاؤ، اس کو بچانے کا کچھ تو کر لو. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پہ آئین کو ماننے والے، پہلی بات، اور دوسری بات، اگر کوئی اس پہ کمزوریاں اس کو دور کرنے والے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اس ریاست اور عوام کے فائدے کے لیے. کیا ہم مجبور اس کو ٹھیک کرنے کے قابل ہیں؟ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ یا اس کے اندر ایسی شکیں ڈالیں گے جس سے کہ ہماری پارٹی کو یا ہمیں فائدہ پہنچے؟ تو پھر اگر یہ کام کریں گے تو پھر یہ آئین نہیں ہوگا. اس آئین کو کوئی نہیں مانے گا. اس آئین کو موڑ توڑ کے ایسے استعمال کیا جائے گا جس طریقے سے آج تک ہوتا رہا. اپنا افتخار صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے اندر بتایا آپ کو پچھلے 2.5 سال کے معاملات جس طریقے سے ہوئے، ہر طرف سے اسی عدلیہ کو استعمال کر کے یہ تمام معاملات، عدلیہ نے آنکھیں بند کر لیں ان تمام چیزوں کے اوپر، شکوں کے اوپر، جس سے آئین کو توڑا گیا اور بار بار توڑا گیا. مقتدرہ اس میں اتنی ہی اس کا حصہ ہے جتنا کہ سیاسی مقتدرہ کا حصہ ہے. سب کا ملا کے انہوں نے تباہی و بربادی مچائی ہے. معاشی طور پر پہلے 60 سال کے اندر آپ کے اوپر صرف 6 کھرب روپے کا قرضہ تھا، پہلے 60 سال پاکستان کے. پچھلے 16 سال کے اندر آپ کے اوپر 54 کھرب روپے اور بڑے ہیں. 6 کھرب اور 54 کھرب، یہ اندازہ لگا لیں 9 گنا آپ کے اوپر زیادہ بڑا ہے قرضہ پچھلے 16 سال کے اندر. تو جہاں آپ کی معیشت اس قسم کی اللہ میں جب پل رہی ہو، مانگے سے کھا رہی ہو، اور گھر میں کچھ نہ بنا رہی ہو، گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، اور اب سلور ویئر اپنا آپ کا بیچنے کے چل رہی ہو، تو وہاں پہ یہی ہوا کرتا. سیاسی طور پر آپ نے کہا بحران کب نہیں ہوتا جہاں پر معیشت تباہ ہو چکی ہو، آئین نہ ہو، اپنی جگہ پہ موجود نہ ہو، اور صرف نام کا رہ گیا ہو، وہاں پر سیاسی بحران ہی ہوگا نا. عباس اطہر نے بڑا کلیئرلی، وہ جو اس کا خاص جملہ ہے، ادھر تم ادھر ہم، یہ ہے اس سیاست کی، پاکستانی سیاست کی مکمل تعریف. ادھر تم ادھر ہم، زیرو سم گیم ہے، زیرو سم گیم. اس زیرو سم گیم کے نیچے یہ سیاست چلتی ہے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ بادشاہت کا نظام ہے کہ جہاں پر جب بادشاہ کو اپنا بنانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ، تو دوسروں کو قتل کر کے ختم کر کے بادشاہ بنتا ہے. یہ ہے مسئلہ اس ملک کا، جس کو مختلف انداز سے کبھی حسن صاحب بتاتے ہیں، کبھی افتخار صاحب بتائیں گے، اب ابصار صاحب بتائیں گے، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ یہاں اس ملک کو اون کرنے والا آئین پر عمل درآمد اور اس کی حفاظت. ابصار صاحب، موجودہ حکومت جس نازک شاخ پر ہے، آپ بھی بہت بار بات کر چکے، پروگرام میں بھی ہوتی ہے، مینڈیٹ کئی سوالیہ نشان ہے، ہائیبرڈ نظام، احتجاجی اپوزیشن، مائنورٹی گورنمنٹ. ایسی حکومت معاشی معاملات پر ریاست کی طرف سے دیے گئے بلو پرنٹ پر کتنا عمل کروا پائے گی اور کہاں تک چل پائے گی؟ بالکل نہیں کروا پائے گی اور زیادہ نہیں چل پائے گی. تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو میرا بنیادی سوال ہے، جو بہت سے نون لیگ کے حلقے جب گفتگو کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، ہر بحران کی ذمہ داری کیا صرف پی ٹی آئی پر ہے؟
اب اگر آپ قطع کلامی کی معافی نہ مانگیں بیچ میں تو پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کیجیے۔ مختصراً، کیونکہ ٹائم کم ہے آپ کے پاس۔ اب دیکھیں، بات ہوئی ہے یہاں، یہ پی ٹی آئی کی بات آپ نے بڑی اچھی کی، سیاسی جماعتیں اس پہ ڈالتی ہیں، وائبلٹی کی بات ہوئی ہے عمران خان کی۔ عمران خان کی وائبلٹی کیوں چیک کی گئی؟ وجہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کچھ۔ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے معاملات میں، جس کی انہوں نے 70-80% تک اس کی تابع داری بھی کی، کچھ وائلیشن بھی کی، لیکن ایک سسٹم چل رہا تھا۔ پھر 18ویں ترمیم بھی آ گئی، اس پہ کچھ لوگ ریٹائرڈ جو گولف کھیلنے کے بڑے شوقین ہیں انہوں نے سوچا اوہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، سائنسدان تھے نا وہ، ان کے خیال میں اب ایک وائبل آپشن تیسرا لانا چاہیے۔ وہ جو تیسرا وائبل آپشن تھا جو آج اسٹیبلشمنٹ کا ناقد بنا ہوا ہے، اور دوہرا معیار یہ ہے کہ آج وہ ناقد ہو کے بھی بات صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس ایس سے کریں گے، وہ یہ بات کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اپنی گود میں ہمیشہ بٹھا کے رکھے اور ہمیں سپورٹ کرے، جس پہ لوگوں کا یہاں ایک طبقے کا یہ خیال ہوا کہ ون پارٹی فیشسٹ سسٹم کی طرف یہ جماعت لے کے جانا چاہتی ہے۔ اب اس پہ غلطی یہ کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو انہوں نے جا کے سارا بلیم اپنے اوپر لے کے اس کی مقبولیت کر دی، اس کی مقبولیت مقبول کر دیا اس کو، عمران خان کو، جو ان کا جو نیریٹو تھا وہ لے کے چلا گیا۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آج بھی نہیں ہے عمران خان، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ چھوڑ کے میری کرے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ مخالفت بہت ان سیاسی جماعتوں کی، نفرت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، میں کہتا ہوں تنقید بہت ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں پہ، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں بہت زیادہ وہ ناقد ہیں پالیسیز کے، سسٹم کے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ ناقد ہے ان سیاسی جماعتوں کے یا جو سسٹم چلا رہے ہیں ان کے؟ آپ کو جواب مل جائے گا ساری بات کا۔ تو یہ جو مقبولیت اور یہ جو نفرت میں ووٹ پڑا ہے نا، یہ عمران خان کی محبت میں نہیں پڑا، یہ کچھ سسٹم سے ناراضگی ہے نوجوان نسل کی۔ اس سسٹم کو آ کے جو بھی بچائے گا، خان صاحب نے 3.5 سال اس سسٹم کو بچایا، اس سسٹم کے کندھوں پہ سواری کر کے پوری اپوزیشن کو رگیدا، میڈیا کو رگیدا، سب پہ ظلم کیا، عدلیہ پہ ظلم کیا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور یہی کام پی ڈی ایم نے کیا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا، لوگ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ مرض کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس مرض کا علاج ہم کریں اپنی تعصب کی اینک اتار کے اس ملک کی خاطر، کہ یہ نہیں چل سکتا ہے، ویلڈ پوائنٹ، اس بڑا کو اہم بہتر سوال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت اہم سوال ہے کہ کیا بہتری کرنا بہتری انہوں نے ہی کرنی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پالیسیز بنا رہے ہیں اور پالیسی ساز ہیں، اور یہی وہ فرق ہے ہیو اینڈ ہیو ناٹ کا، جس کی نوجوان نسل ناقد ہے کہ پالیسیز عوام کو ڈیلیور کیوں نہیں کری۔